تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ تم باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب چلا آ رہا ہے، تم نے بدامنی پھیلا دی ہے، تم نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، تم ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہو۔ ہر قسم کے بظاہر جائز عذر تراشے گئے، لیکن بنیادی دعویٰ یہی تھا کہ وہ انسان جسے اکثریت حاصل ہو اسے یہ لازمی حق ہے کہ اقلیت کو اگر وہ جھوٹ پر سمجھے تو اسے تبلیغ کی اجازت نہ دے، اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں نہ صرف جبر کا حق ہے بلکہ اگر کوئی ہماری قوم میں سے نکل کر دوسرے عقیدے میں داخل ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا بھی حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بیان نہیں ہوا، اور قرآن کریم کھول کر اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے، اور تاریخ اسلام اس پر خوب تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہے کہ یہی دو باتیں آپ کے وقت میں بھی بیان کی گئی کہ تم ہماری ملت سے پھر رہے ہو، اس لیے تمہارا علاج موت ہے، اور ہر قسم کی سزائیں دینا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں، اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی قیمت پر یہ نہیں ہوگا کہ باطل جو چاہے فساد پھیلاتا پھرے، فتنے کھڑا کرے اور حق چپ کر کے سنتا رہے اور تبلیغ کی اجازت دے، یہ کیسے ممکن؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی شدید تکلیفوں اور مصائب کے باوجود جب تبلیغ سے رکے نہیں تو وہ مشہور واقعہ جو عام طور پر مسلمان بچوں بھی علم ہے وہ پیش آیا کہ ابو طالب کے پاس ان کی قوم گئی اور بڑا وبیلہ کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری پناہ حاصل ہے ہمارے بھتیجے کو، لیکن چونکہ اب فتنہ و فساد کی حد ہو گئی ہے اور ہمارے معبودوں کو وہ گالیاں دیتا ہے، انہیں جھوٹا قرار دیتا ہے، جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کو بے عزت کرتا ہے، اور ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس لیے اب مزید اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، صرف اس حالت میں وہ یہاں رہ سکتا ہے اب کہ خاموش رہے اور تبلیغ نہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میرے بھتیجے، میرے بیٹے، اس طرح قوم مجھ سے کہہ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہہ رہی بلکہ وہ اس پیشکش کے ساتھ کچھ مراعات بھی تمہیں دینا چاہتی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بادشاہ بن جاؤ، تبلیغ کا مقصد یہی ہوگا کہ ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے، تمہیں اکثریت حاصل ہو جائے اور حکومت کے بھوکے ہو، تمہیں حکومت عطا ہو جائے، تو تبلیغ چھوڑ دو، حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ حکومت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، حکومت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ قوم موجودہ زمانے کی قوموں سے اس لحاظ سے ضرور مختلف تھی، آج ہم کہتے ہیں حکومت نہیں دینی اور جو مرضی کر لو، لیکن ان قوموں میں اتنی عقل تھی کہ اصولوں کی حفاظت کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں اصولی اختلاف ہے، حکومت کی لالچ نہیں، اس لیے حکومت بے شک لے لو لیکن اصول نہیں ہم توڑنے دیں گے۔ بہرحال بہت بہتر نمونہ تھا اس لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغام جاری رکھا اور فرمایا کہ دیکھو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت چاہیے ہو، کیونکہ انسانی زندگی کی جو دوڑ ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں حکومت بھی ہے اور عورت کی تمنا بھی ہوتی ہے، اور بے انتہا فساد جو سوسائٹیوں میں پھیلا ہوا ہے اس میں یہی چاہت پیچھے سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ کیسا اچھا نفسیاتی تجزیہ کیا انہوں نے کہا تم انگلی رکھو اور عرب کی حسین ترین دوشیزہ ہم تمہاری خدمت میں حاضر کر دیں گے، لیکن تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک تیسری چیز جس سے ساری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے وہ دولت ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ عربوں میں تبلیغ کر کے جب
حکومت بنا لوں گا تو سارے عرب کی دولت سے بیچ لوں گا، دکانداری بنانی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر دولت کی بحث ہے تو فساد چھوڑو، دولت ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں پہ نچھاور کر رہے ہیں، لیکن تم خاموش ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اور بڑے درد سے اس بات کو سنتے رہے، اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا، معلوم ہوتا ہے آپ مجھے پناہ دیتے دیتے تھک گئے اور اب چاہتے ہیں کہ اپنی پناہ کو اٹھا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے خدا کی پناہ کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اپنی پناہ ہٹاتے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں، آپ اپنی پناہ کو دور کر لیجیے، مگر جہاں تک ان کے پیغام کا تعلق ہے، خدا کی قسم اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر بھی لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کے بھی رکھ دیں، تب بھی میں تبدیل اسلام سے باز نہیں آؤں۔ یہ جواب تھا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دور تک جو سید الانبیاء کا دور ہے، اس وقت تک تو یہ دستور نہیں بدلا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اتفاق ہے، یہ تاریخ متفق علیہ ہے، قرآن کی بیان کرتا ہے اور سنت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اختلاف صرف اتنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ دستور الٹا کس وقت ہے، کب یہ فیصلے ہوئے تھے، کس کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اچانک اس سارے مضمون کو الٹا دیا ہو، جن لوگوں پر لعنتیں ڈالتا آیا ہو، اور ساری تاریخ میں ان لوگوں کا ذکر کر کے ان پر لعنتیں ڈالی ہوں کہ کیسے ظالم لوگ تھے، کہ اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور کسی باطل پر سمجھتے تھے، انسانی بنیادی حقوق پر تبر رکھ دیا اور باہمی تبادلہ خیالات کی رو کو روک دیا، جس کے بغیر نہ انسانی عقل ترقی کر سکتی ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ صداقت بن سکتی ہے، اور سزائیں تجویز کی اختلاف عقیدہ کے نتیجے میں تبادلہ خیالات، اور وہاں دخل دیا جہاں انسان دخل دے نہیں سکتا، یعنی دل کے اوپر حملہ کیا اور کہا کہ اس دل کو بدلو ورنہ ہم تمہیں ختم کر دیں، کیونکہ ایمان اور یقین کا تعلق تو دل سے ہے، یعنی جسے عام دنیا کی عرف عام میں دماغ بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآنی محاورے میں اسے دل کہتے ہیں، تو کہتے ہیں دل تبدیل کرو ورنہ ہم تمہیں ختم کریں گے۔ یہ جنگ چلی آ رہی ہے جب سے مذہب کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، جس کی قرآن نے حفاظت کی اور جسے بار بار دہرایا، اور ہر تو مرتبہ قرآن کریم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے، ماں بکت علیہم السماوات والارض، ان کے اوپر آسمان نے پھر آنسو بہائے، اس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کہ ان کے نشان مٹ گئے، ان دو جرائم کے نتیجے میں کہ وہ تبلیغ سے روکتے تھے اور قتل مرتد کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کہتے یہ تھے بات کو سجا کر اور بنا کر کہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے، ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، کھلم کھلا مفتری سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد ہے۔ اختلاف ہمارا اور غیر احمدیوں کو صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دستور بدلا کب ہے کہ حق نے وہ ساری باتیں اختیار کر لی ہوں جس پر لعنتیں ڈالتا ہے، اور باطل کے ذمے وہ ساری خوشنودیاں لگا دی ہوں، وہ اچھے دستور لگا دیے ہوں جس کی قرآن کریم تعریف کرتا چلا آیا کہ بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا۔ وہی بات ہے کہ پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اور پرانی قومیں قیامت کے دن خدا کو مخاطب کر کے کیا یہ نہیں کہیں گی اے خدا تیرے قرآن میں جو سب سے اعلیٰ کتاب بیان کی گئی، سب سے کامل کتاب جسے کہا گیا، اس نے تاریخ میں ہمارا ذکر کیا اور ان دو عقیدوں کی بنا پر ہم پہ لعنتیں ڈالی، اور پھر کیا واقعہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سید ولد آدم کے مذہب کو تو نے خود ویسا ہی بنا دیا جس پر تو لعنتیں ڈالتا چلا رہا،
اس سے بڑا ظالمانہ الزام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مذہب پر نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے دل آزاری ہماری ہوتی ہے نہ کہ ان کی. تبلیغ سے دل آزاری کی کوئی سند قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن یہ ظالمانہ فعل کہ سید ولد آدم جس کا مذہب سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ حسین، جو رحمت للعالمین ہو اور اس کا مذہب بھی تمام رحمت کی رحمت ہو، اس پر یہ الزام کہ اس نے از خود سارے زمانے کے دستور کو بدل کر مکروہ چیزیں نعوذ باللہ اپنے پلے میں رکھ لی اور جو حسین چیزیں تھیں وہ دشمن کے ہاتھ میں پکڑا لی. اتنا جاہلانہ تصور ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو اور پھر بھی وہ اختیار کر. جہالت کی بھی تو حد ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان معنوں میں بھی کامل کتاب ہے کہ جو وہ تعلیم دیتی ہے اس کے برعکس پر عمل ممکن ہی نہیں. یعنی اختیار کی بات نہیں رہتی انسان کی. رشد اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم جس کا انکار کرنے کی تو تمہیں اجازت ہوگی، لیکن جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو بے بس پاؤ گے اپنے آپ کو، بے اختیار ہو جاؤ گے اور کوئی چارہ نہیں چلے رہے. چنانچہ دیکھیے قتل مرتد کے عقیدے کے نتیجے میں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. بالکل برعکس نتیجہ ان مقاصد کے برعکس پیدا ہوتا ہے جن مقاصد کے نام پر قتل مرتد کا عقیدہ جاری کیا گیا. یعنی اس لیے کہا گیا قتل مرتد جائز ہے کہ حق کی حفاظت کی جائے اور جھوٹ کو اور باطل کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے. یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو قتل مرتد کے عقیدے پر عمل کر کے دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ظاہر بات ہے بالکل معمولی سی عقل رکھتا ہوا انسان تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں قتل مرتد کا عقیدہ رائج کر دیا جائے وہاں جو لوگ صادق القول ہیں اور جو اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہیں ان میں کوئی نفاق نہیں اور وہ سچائی کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ایسے وہ لوگ جو انسانیت کا خلاصہ ہیں یہ سارے قتل کر دیے جائیں کیونکہ ایک بھی ان میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ کہے گا کہ سچ کے نام پر میں سچ کا انکار کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اس لیے تم بے شک اسے باطل سمجھو. میں جب تک درست سمجھتا رہوں گا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے جھوٹ کہہ دوں. یہی وہ جواب طالب شعیب کا اولو نہ کہا رہی کہ احمد کو دعویٰ وہ کر بیٹھے جس پر عمل کروا ہی نہیں سکتے. ہمارے دل ہی نہیں مان رہے تو کیسے تلوار سے دل منوا لو گے؟